السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کو ان کے لیے پیدا فرمایا۔ زندگی کا در حقیقت نسل شروع ہو گئی۔ حضرت اما حوا 20 بار حاملہ ہوئیں۔ انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ 40 بچوں میں سے 20 بیٹیاں تھیں اور 20 ہی بیٹے تھے۔ اما حوا ہر بار 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں۔ اگر آپ اس ٹاپک کو پوری تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس کی مکمل ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس کو سن لیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا اور اس کا جو آج تک وہ گناہ ہو رہا ہے وہ کون ہے اور وہ اس گناہ کی سزا کس کو مل رہی ہے۔ جس طرح ہمارے بڑے ہمارے لیے کچھ نیکیاں چھوڑ کر گئے، ہمارے لیے اچھی چیزیں جنہیں عام دنیا جو ہے وہ وراثت کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے لیے بڑے ہمارے لیے وہ چھوڑ کر گئے، جائیداد، مال و دولت، عزت وقار، یہ سب ان کی بدولت ہے۔ جس طرح آنے والی نسلوں کو اس کا اجر ملتا ہے، آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس کا جو ثواب ہے ان کی بڑوں کو جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے بڑوں نے کوئی گناہ کیا اور اگر ہم وہ گناہ جاری رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کا گناہ اور زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کی نسل میں ہو کر یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف انہیں اس بات کا گناہ مل رہا ہے، بلکہ جو گناہ جو کرتا ہے پہلے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور دوسرے انسان کو اس وجہ سے وہ گناہ ملتا ہے کیونکہ وہ اس کی نسل سے، اس کے کرنے سے، اس کی جو لوگ آئے دنیا میں ان کی وجہ سے انہیں جو وراثت ملی انہوں نے یہ کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن مجید سورۃ مائدہ میں موجود ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نسل آگے چلانے کا ان کے لیے ایک حکم فرمایا۔ جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، یعنی کہ جو صبح بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، ان کی شادی شام کو پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کی جاتی تھی۔ اسی طرح حابیل اور قابیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا۔ حابیل کی بہن کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ طے فرمائی۔ لیکن حابیل اور قابیل ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا جو ان دونوں میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اور یہ حکم آگے نہ چل سکا۔ حابیل کی بہن خوبصورت تھی، لیکن قابیل کی جو بہن تھی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، یعنی کہ حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے ہونی تھی اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اور خوبصورتی کے اسی دور میں رہ کر اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرے گا، بلکہ نہ کہ حابیل کی بہن سے۔ قابیل نے یہ کہا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا بلکہ اپنی بہن سے شادی کرے گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قابیل کو سمجھایا کہ نہیں، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کا گناہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ نہ کرو۔ لیکن جب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور حضرت آدم اس کو نہیں سکے اور وہ
اسے اس فیصلے پر آمادہ نہیں کر پائے کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی کرے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا ایک طریقہ بنایا تھا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ آ جائے کہ جس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے کہ جو اپنی بات پر درست ہے اور جو غلط ہے اس کو آپس میں بتایا جا سکے کہ ان دونوں میں سے کون صحیح اور غلط، تو وہ اپنی قربانی کی جانور کو لے کر ایک اونچی پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو کہ جس کی قربانی جائز ہوتی تھی اس کے جانور کو لے جاتی تھی۔ حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی یہی ہوا، وہ دونوں اپنے جانور لے گئے۔ حابیل جو تھا وہ ایک خدا سے ڈرنے والا بندہ تھا، اس لیے اس نے ایک خوبصورت سا بھیڑ جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل جو کہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا اس نے ایک اناج جو کہ بہت ہی گلا سڑا ہوا تھا، جو وہ خود کھانا پسند نہ کرتا، وہ اس نے اس کے لیے پیش کیا، اور آسمان سے ایک آگ آئی اور وہ حابیل کے جانور کو لے گئی، کیونکہ حابیل سچا انسان تھا اور وہ رب سے ڈرا تھا، اس نے رب کا فرمان پورا کیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل جو ہے وہ سچا ہے اور اس کا قربانی جائز ہے اور وہ اپنی بات پر درست ہے، تو اس کے بعد قابیل نے پھر بھی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ کے حکم کو پھر جھٹلایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، نہ کہ اس کی بہن سے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اس نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں، تو اسی دوران میں آسمان سے دو پرندے آئے، کوے آئے، دونوں نے ان کے سامنے اسی طرح کا واقعہ پیش کیا کہ وہ دونوں لڑے اور ایک ان میں سے مر گیا۔ تو اس کوے نے جو فرش تھا زمین کا، اس مٹی کو کھودا، تھوڑا سا گڑھا، اس کو ڈونگا کیا اور وہ تھوڑا سا گڑھا بنایا، اس گڑھے کے اندر اس نے مردہ کوے کی لاش کو ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ قابیل جو تھا وہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، اس نے بالکل اسی طرح سے کیا، اس نے حابیل کی لاش کو ایک گڈھے کے اندر دبا کر اوپر مٹی ڈال دی اور اس کی قبر بنا کر اسے دفنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہ قتل ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی شروعات قابیل نے کی تھی۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل حابیل کا ہوا جو کہ قابیل نے کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ اب رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، چاہے جس بھی وجہ سے ہو رہے ہیں، جہاں بھی ہو رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے، اس کا گناہ کرنے والے کو بھی مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کی شروعات کی، اس نے اس چیز کو شروع کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے۔ پھر آج کل کے دور میں جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے عدالتی فیصلے چلتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پھر اگر جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے خون بہا کے طور پر اسے معاف کر دیں، کچھ لے دلا کر اسے لے دفن کر دیں، تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا، بلکہ قابیل کو اس کے کیے کی سزا اسی وقت اس کی جگہ پر مل گئی، اس کا رنگ، اس کا شکل سیاہ پڑ گئی، جس سے وہ ایک عبرتناک انسان بن گیا، جس سے پتہ چلا کہ وہ ایک قاتل ہے، اس کی کیے کی جو وہ اس کے اندر کا وہ انسان تھا، وہ یہ وحشت تھی، وہ اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑی، اسے پتہ چلنے لگا کہ یہ ایک قاتل ہے اور اس نے دنیا میں ایک کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے نئے ٹاپک کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔